بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الحظر والاباحہ، بالوں اور ناخنوں سے متعلق احکامات کا بیان۔ بات چل رہی ہے حظر اور اباحت سے متعلق، اور آپ حضرات کے سامنے پچھلی 3 مجلسوں میں متفرق مسائل بیان ہوئے۔ بہت ساری چیزیں ہمارے اس مبارک دین میں ایسی ہیں جو جائز رکھی گئی ہے، لیکن اس جائز ہونے کی حدود کو، اس کے طریقے کو، اس کے ترتیب کو سمجھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اس دین میں ممنوع کی گئی، منع کی گئی، تو اس منع ہونے کی وجہ کیا ہے یہ بھی ایک مسلمان کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ تو انسان کے جسم سے ایک بڑا تعلق اس کے بالوں کا ہے اور اس کے ناخنوں کا ہے۔ اب چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ایک ایسی زندگی گزارنے کے پابند ہیں جو زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دکھا کے اور بتا کے گئے ہیں، زبانی بھی احادیث کی شکل میں ہمارے پاس وہ دین موجود ہے، اور عملی بھی خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی مبارک جماعت صحابہ اکرام نے اپنے عمل سے امت کو وہ بات سمجھائی اور دکھائی، اور اس لیے امت کے پاس یہ دین بالکل زندہ شکل میں ہے۔ تو ایک اہم معاملہ ہمارے جسم کی صفائی ستھرائی کا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے جسم کو طہارت کے ساتھ، پاکی اور صفائی کے ساتھ رکھیں۔ اب انسان کے سر کے بال ہے، مونچھوں کے بال ہے، داڑھی کے بال ہے، یہ تو وہ بال ہے جو کہ ہر ایک کو نظر آتے ہیں، ظاہری بال ہے، اور ایک جسم کے وہ بال ہے جو زائد بال کہلاتے ہیں، جن کی صفائی ستھرائی کا حکم ہے، یعنی جیسے بغل کے ہیں، زیر ناف ہیں، اور ایک جسم کے وہ بال ہے جو جیسے ہاتھوں پر ہے، پنڈلیوں پر ہے، سینے پر ہے، کمر پہ ہے، یہ بال ہوتے ہیں۔ تو ان تمام کے احکامات کو جاننا اور سمجھنا آج بہت ضروری ہے۔ پہلی بات جو سر کے بال ہیں اس سے متعلق آپ حضرات کے علم میں ہوگا، جو ساتھی پچھلی منگل کی مجلس میں تھے، عرض کیا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بال رکھے ہیں اپنے سر مبارک پر، اور بال رکھنے کے سنت طریقے کتنے عرض ہوئے تھے؟ 3 عرض ہوئے تھے، لما، جمع اور وفرہ۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بال مبارک اتنے لمبے ہوتے کہ جو کان کی لو تک آ جاتے، یہ جو لو ختم ہو رہی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ بال مبارک اتنے لمبے ہوتے جو گردن کے درمیان تک آ جاتے، بیچ تک۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ اس سے بھی بڑے ہوتے، اتنے بڑے ہوتے کہ آپ کے کندھوں پہ، مبارک کندھوں پہ پڑے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ تینوں شکلیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اختیار فرمائی ہیں، اور اس کے علاوہ چوتھی شکل یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے حلق بھی کروایا، حلق یعنی استرا پھرا دیا، حلق بھی سنت ہے، اور بالوں کو ان 3 ترتیبوں پہ رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بالوں کے یہ 3 طریقے سنت ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا اکرام اور خیال رکھنا یہ مستقل سنت ہے۔ یہ نہیں کہ صرف بال رکھنے ہیں، پھر بال ادھر منتشر ہے یا ادھر منتشر ہے، یا جوؤں سے بھرے ہوئے ہیں یا خشکی سے بھرے ہوئے ہیں، نہ کنگھی ہے نہ تیل ہے، کوئی اہتمام نہیں، انسان ایک بدحیت شکل میں آئے، یہ نہیں۔ سنت عمل اس وقت قابل قبول ہے کہ جس کو دیکھ کر خدا نخواستہ کسی کے دل میں کوئی نامبارک خیال نہ آئے۔ لہٰذا بال رکھ لیے لیکن اس کا اکرام کوئی نہیں، اس کی صفائی ستھرائی کوئی نہیں۔ اس لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بالوں میں اتنی کثرت سے تیل لگاتے تھے، اتنی کثرت سے کہ ایک کپڑا تھا جو آپ علیہ السلام پہلے اپنے بال مبارک پہ رکھتے، اس کے اوپر امامہ رکھتے تھے، تو وہ تیل سے اتنا متاثر ہو جاتا، ایسا محسوس ہوتا جیسے تیلی کا کپڑا ہے، تیل بہت زیادہ۔ پھر مستقل آپ علیہ السلام اس میں کنگھی فرمایا کرتے تھے، اس کو دھوتے تھے، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے تھے۔
اس لیے ایک صحابی آئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے بالوں کو دیکھا، وہ منتشر تھے، بکھرے ہوئے تھے، بڑے تو تھے لیکن منتشر تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمھا، فرمایا جو بڑے بال رکھے تو پھر اس کا اکرام بھی کرے، پھر اس کا خیال بھی رکھے۔ تو اس لیے آج اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ بعض دفعہ شوق میں انسان رکھ تو لیتا ہے کہ چلے بھئی مجھے بڑے بالوں کی سنت پوری کرنی ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا عمل ہے، لیکن اس بات کا اہتمام کرتے ہوئے اگر آپ بال تو رکھتے ہیں لیکن پھر نہ اس میں کنگھی ہے، نہ دھونا ہے، نہ تیل ہے، نہ اہتمام و احتیاط ہے، تو یہ بہرحال شاید سنت کی بڑی بے اکرامی ہو جائے۔ اس میں بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری شکل یہ کہ پورے سر کا حلق کرائے انسان، جس کو گنجا کرنا کہتے ہیں، اس طرح پھرائے، یہ بھی سنت ہے۔ تیسری صورت یہ ہے جو جائز ہے اور مباح ہے کہ سر کے بالوں کو برابر رکھا جائے۔ جیسے عرض کیا تھا کہ مشین پھرائے یا قینچی کا استعمال کرے، لیکن آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف کے بالوں کی سطح ایک ہو۔ یہ ترتیب کرنا کہ آگے بڑے ہیں پیچھے کم ہے، یا آگے بڑے ہیں دائیں بائیں بالکل غائب ہے، جیسے آج کل کی شکلیں ہیں، یہ منع ہے۔ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو قزع فرمایا۔ ایک بچہ آپ کی خدمت میں لایا گیا آپ کے پاس برکت کے لیے، آپ نے جب اس بچے کو گود میں لیا تو آپ نے دیکھا کہ اس بچے کے یہ بال کاٹ دیے گئے تھے، یہ بالکل یہ جو ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو کیا کہیں گے بہرحال، تو یہ بالکل صاف تھے، اوپر بال ہیں اور یہ جگہ صاف تھے۔ آپ نے فرمایا یہ قزع ہے اور یہ میری امت کے لیے ممنوع ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور دیکھیں اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ بچے جو خود اس چیز پہ قادر نہیں، ماں باپ ان کے لیے چھوٹے کروائیں گے، وہ اس بات کے پابند ہیں کہ اس کا خیال رکھیں۔ تو آج کل غیر شرعی والوں کا ان باتوں کا بہت زیادہ رواج چل پڑا ہے، اور دیکھا دیکھی میں ایک دوسرے کو دیکھا، یا فنکار اداکار فلاں کو دیکھا کہ اس کے ایسے بال ہیں، جی میں بھی ایسے رکھتا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک تعارف ہے، ہمارا ایک تشخص ہے، ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، ہم ان کو فالو کریں گے۔ اس لیے اس چیز میں بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر بال بڑے ہو جائیں تو یاد رکھیں کہ مرد کے لیے کسی بھی حالت میں اس کا جوڑا باندھنا جائز نہیں، حرام ہے۔ آج کل بہت سارے نوجوانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بال بڑے ہو گئے، یہاں سے اس کو ربر بینڈ باندھ دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا پیچھے سے مرد جا رہا ہے عورت جا رہی، انہی کی مشابہت اختیار کر لیے۔ اس کو اتنا ہلکا نہیں لینا چاہیے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس پہ ربڑ باندھ دینا یا کوئی چیز باندھ دینا یہ منع ہے۔ اگر آپ نے بال بڑے رکھے ہیں، سنت ارادے سے رکھیں، تو اس کو کنگھی کریں، اس کے اوپر ٹوپی پہننی ہے تو آپ اس کو پہن لیں، ترتیب کر لیں، کیپ پہن لیں، لیکن اس کو ربر بینڈ لگانا یا کلپ لگانا یا عورتوں کی طرح اس کا جوڑا باندھنا یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ سختی کے ساتھ یہ منع ہے، اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اس امت کے مستورات کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بالوں کو نہیں کاٹے گی، وہ اپنے بالوں کو بڑا رکھے گی۔ مستورات صرف وہ چھوٹی بچیاں کہ جو دودھ پینے کی عمر تک ہو، جیسے 2 سال 2.5 سال کی حد ہے ہمارے فقہ حنفی میں، تو وہ ان بچیوں کے بال چونکہ ابتدا ہوتی ہے تو اس کا حلق کراتے ہیں والدین، اور اچھا ہے، بہتر ہے، کرانا چاہیے۔ لیکن یہ بچیاں جب دودھ پینے کی عمر سے نکل جائے، 3-4 سال میں داخل ہو جائے، پھر ان کا حلق اور ان کے بالوں کو چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ پھر بات چلے گی اس وقت تک جب تک یہ عورت دنیا کے اندر زندہ ہے۔ عورتوں کے لیے بال کاٹنا اور اس کو چھوٹا کرنا یہ قطعی طور پہ ناجائز ہے، یہ منع ہے، عورتیں بال چھوٹے نہیں کروائیں گی۔ ہاں اتنا فقہا نے لکھا ہے کہ اگر بالوں کی نوکیں برابر کرنی ہو یا بال 2 منہ ہو جائیں، جیسے آج کل بالوں کی ایک بیماری ہوتی ہے کہ بال 2 منہ والے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ بھئی بال خراب ہو جائیں گے، تو اب جو بالوں کی جو آخری حد ہے جہاں بالوں کا جوڑا بنتا ہے، تو اس کو اس انداز سے لے کر برابر کر دے ایک سطح میں کہ بھئی لیول برابر ہو جائے، اتنی تراش خراش کی گنجائش ہے۔ لیکن بالکل کہ یہاں سے کاٹ دیے، یہاں سے کاٹ دیے، وہاں سے کاٹ دیے،
بالکل ایک مردانہ حیت اختیار کر لی، مستورات کے لیے ایسا کرنا ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اور یہ ہم محارم مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی مستورات، چاہے وہ ہماری بیویاں ہیں، بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، یا جتنے بھی محارم عورتیں ہیں، اس اعتبار سے ان کی رہنمائی کریں، ان کو سمجھائیں۔ یہ نہیں ہے کہ شادیاں آئیں اور پارلر جا کے پھر انہوں نے جو کرنا ہے نہیں، یہ ان کو سمجھائیں کہ بھئی آپ نے کرنا ہے، آپ صفائی ستھرائی کریں، بالوں کے نوک پلک سنوار لیں، لیکن یہ کہ اس کو چھوٹا کرنا، اس پہ قینچی چلانا یا بالکل ایسے مردانہ ہے تو اس کو دے دینا، یہ منع ہے، حرام ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئے؟ یہ سر کے بالوں سے متعلق کچھ ضروری مسائل تھے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے مردوں کے لیے ان کے چہروں پر داڑھی کا حکم دیا ہے، اور مونچھیں اللہ پاک نے ان کی زندگی میں رکھی ہے۔ مستورات کے لیے چونکہ ایسی زندگی ہے کہ ان کا چہرہ ان بالوں سے صاف ہوتا ہے، یہ فطری اور خلقی ترتیب یہ ہے۔ اب مرد کے چہروں پر مونچھ کا آنا اور داڑھی کا آنا یہ اس کا ایک فطری تقاضا ہے، لیکن مونچھیں کس طرح رکھنی ہے ایک مسلمان کو یہ بھی جاننا بے حد ضروری ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مونچھیں کیسی ہوتی تھی، وہ لبے کیسے بناتے تھے، یہ بھی آج جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھیں کہ مونچھوں کے بال لبوں سے اوپر رکھنا ضروری ہے۔ یہ جو لب ہے نا، ہونٹ، اس کی جو سرخی جہاں سے شروع ہوتی ہے، مونچھیں اگر اتنی بڑی ہو جائے کہ اس سرخی کو چھپانے لگے تو یہ حرام میں داخل ہو جاتا ہے، یہ منع ہے۔ اس سے اوپر اوپر رکھیں، اتنا اوپر ہو کہ یہ سرخی بس نظر آئے، یہ ضروری ہے، اس سے اوپر ہونی چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ واضح طور پر۔ دوسری بات یہ کہ سرخی سے اوپر ہے، لیکن اوپر کی مونچھوں کو کس طرح رکھیں؟ بالکل پست کر دیں یا بڑی رکھیں؟ کیا رکھیں؟ اس میں اجازت ہے۔ بعض فقہا نے یہ لکھا ہے کہ بالکل منڈوانا، جیسے آج کل اس طرح پھیر لیتے ہیں نا، اس کو مکروہ لکھا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مرد اگر مونچھیں صاف کرنا چاہتا ہے، اس کا ذوق اور مزاج یہ ہے تو اس پہ اس طرح نہ پھرائے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ بہرحال جمہور فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے، بلکہ اس کے لیے کوئی اور طریقہ، جیسے آج کل تو آسان ہے، مشین آئی ہوئی ہے، 0 نمبر کی مشین آپ پھرا دیں، 0 نمبر کی، وہ بھی بالوں کو بالکل صاف کر دے گی، لیکن مونڈے گی نہیں۔ جو کام اس طرح کرتا ہے وہ نہیں ہوگا، تو وہ جو کراہیت والی بات ہے اس سے انسان بچ جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معمول یہ تھا کہ وہ کم از کم اتنی مونچھیں رکھتے تھے کہ جو محسوس ہو، جو نظر آئے۔ بالکل اس کو جڑ سے ختم کرنا یہ صحابہ کی زندگیوں میں نہیں ملتا، اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ مونچھیں کسی نہ کسی درجے میں رکھی جائے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی رکھی ہے، لیکن بہت زیادہ بھاری نہیں، اس کو پست فرمایا، آپ نے پست کیا، اور باقی جو اس کے 2 کنارے ہیں وہ اس ترتیب پہ تھے کہ وہ آ کر آپ کی داڑھی مبارک سے جڑ جاتے تھے، جیسے یہ صورت ہے۔ سمجھ میں آ گئے؟ اس طرح تو یہ جو دائیں بائیں کے اطراف ہے، اس کو داڑھی سے ملا دینا، یہ سنت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی داڑھی مبارک بھی اسی طرح تھی کہ مونچھوں کے دونوں طرف کے کنارے وہ آ کر داڑھی سے اس طرح جڑ جایا کرتے تھے۔ سمجھ گئے؟ یہ اوپر کی مونچھیں میں نے عرض کر دیا کہ اس کو بالکل پست کریں، تھوڑا بڑا رکھیں، یا فقہا نے لکھا اگر ایک آدمی میدان جہاد میں ہے، حالت جہاد میں ہے، یا وہ فرق باطلہ سے اس کا آمنا سامنا ہوتا ہے، ان پر رعب ڈالنے کے لیے اگر وہ بڑی مونچھیں رکھتا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن عام زندگی میں بہرحال بہت زیادہ بڑی مونچھیں رکھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ہونٹوں کے نیچے یہ جو داڑھی کا حصہ ہے، اس کو ہمارے اردو لغت والوں نے ریش بچہ لکھا ہے، تھوڑی سی یہ جو داڑھی کا حصہ ہے ہونٹ کے ساتھ جڑا ہوا نیچے، تو اس کو بالکل صاف کرنا یہ تو منع ہے۔ البتہ اتنا ہے کہ اگر یہ ہونٹوں میں آ رہے ہوں، اوپر کی طرف آ رہے ہوں یا بدحیت لگ رہے ہو تو قینچی سے اس کو انسان برابر کر لے، سنوار لے، برابر کر لے، بالکل اس کا مسئلہ اس کو صاف نہ کرے،
اس کے صاف کرنے کو بدعت لکھا ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ جو ریش بچہ ہے جو نچلے ہونٹ کے نیچے آتا ہے، یہ البتہ یہ اگر منہ میں آ رہا ہو یا دائیں بائیں ہو رہا ہو تو اس کو ذرا برابر کر لیں، قینچی کے ساتھ اس کو سنوار لیں۔ اسی طرح اس کے اطراف کے جو دو حصے ہیں ریش بچہ کے دائیں بائیں، یہ جو دو حصے ہیں، تو اس کے بال صاف کرنا پسندیدہ نہیں ہے، البتہ گنجائش ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی آپ حضرات کو؟ یہ مونچھوں کی پوری تفصیل میں نے آپ حضرات سے عرض کر دی۔ لہٰذا بہت زیادہ جو بڑی مونچھیں آج کل جیسے ہوتا ہے، ہم بالکل ایک تاؤ دے کے اس کو گھوم رہے ہیں کہ بھئی یہاں سے بھی گھمایا ہوا ہے، یہاں سے بھی گھمایا ہوا ہے بالکل، اور وہ نیچے لبوں پہ آ رہی ہے، بالکل ہونٹوں کو چھپا رہی ہے، یہ منع ہے۔ اس سے ایک مسلمان کو بہرحال بچنا چاہیے۔ سمجھ میں آ گیا آپ؟ رہ گئی بات داڑھی کی، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے اور تمام انبیاء کی مشترکہ سنت رہی ہے، اور ایک عاقل بالغ مسلمان کے لیے ایک مشت یعنی اتنی داڑھی ہو جو اس کی مٹھی میں آ جائے، اور مٹھی سے مراد ہر صاحب معاملہ کی اپنی مٹھی ہے، یعنی داڑھی میری ہے تو مٹھی بھی میری ہونی چاہیے، یعنی کہ میں کسی بچے کو بولوں کہ بھئی آپ ذرا چیک کرو، وہ نہیں۔ تو داڑھی جس کی ہے مٹھی بھی اس کی ہو، وہ دیکھے کہ بھئی اس کی مٹھی میں داڑھی آ جائے۔ تو ایک مشت داڑھی کا رکھنا مرد کے لیے یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ اس سے کم کرانا یہ ناپسندیدہ ہے، یہ منع ہے اور یہ گناہ ہے۔ اس سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب سنت ہے۔ تھوڑی سی ہمت چاہتی ہے، اگر مسلمان ہمت کر لے اور صرف یہ سوچ لے کہ بھئی میں اپنا چہرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور خوبصورت چہرے کی طرح بنا لوں، تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو بہرحال اس میں تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے کہ ہم آج اس سنت کو زندہ کرنے کا اہتمام کر لیں۔ تو ایک مشت داڑھی رکھنا یہ واجب ہے۔ اچھا، ایک مشت کے بعد نیچے کی جو داڑھی ہو اس کے زائد بال ہو تو اس کو لے سکتے ہیں، اس کو چھوٹا کرا سکتے ہیں۔ ایک مشت سے زائد جو بال ہوں گے، جیسے مثال کے طور پہ یہ ایک مشت سے نیچے آ رہی ہے، تو اس کو داڑھی قینچی وغیرہ سے برابر کر لینا تاکہ اس کی سطح برابر ہو جائے، تو یہ کر سکتے ہیں۔ بلکہ بعض فقہا نے جیسے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ افضل یہ ہے کہ ایک مشت کے بعد کی داڑھی کے بالوں کو لے لیا جائے۔ تو بہرحال اس سے بڑا بھی رکھ سکتے ہیں، ایک مشت سے بڑا، لیکن یہ کہ پھر اس کی صفائی ستھرائی، پاکی، کنگھی، تیل وغیرہ اس کا اہتمام بھی رکھا جائے۔ داڑھی کی سنت کا اکرام رکھنا بھی بے حد ضروری ہے، اور اس میں کوتاہی کرنا یہ بھی بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ امر ہے کہ داڑھی اتنی بے ترتیب ہے کہ دائیں سے بائیں سے نکلی ہوئی ہے، بال بے ربط ہے، دیکھنے والے کو ایک عجیب سی کیفیت لگے، بجائے سنت کی ترغیب کے اس کو اور عجیب لگے، وہ اس سے دور ہو جائے۔ تو اس لیے داڑھی تو بہت خوبصورت سنت ہے، اس کو بنا کر رکھیں، بالکل سنوار کے، کنگھی کر کے، تیل لگا کر، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی مسلسل چھوڑنی ہے نیچے، نہیں، ایک مشت ہو جائے بس، اس کے بعد نیچے قینچی سے بالکل اس کو برابر کر لیں۔ اسی طریقے سے دائیں بائیں کی جو داڑھی ہے جو رخساروں پر آتی ہے، اس میں بھی یاد رکھیں، ایک اہم مسئلہ سمجھ لیں کہ یہ جو کنپٹی پر جو ابری ہوئی ہڈیاں ہیں نا، جہاں میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جہاں آپ خود دیکھیں گے آپ کو ایک ابری ہوئی ہڈی محسوس ہو جائے گی، یہاں پہ، یہاں سے نیچے داڑھی کی حد شروع ہو جاتی ہے، یہ بات یاد رکھیں، اس سے نیچے داڑھی کی حد شروع ہو گئی، سمجھ میں آ گئی؟ لہٰذا اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں دائیں بائیں کے بالوں کو اتنا تراش خراش کے بالکل ایک پتلی سی پٹی بن جاتی ہے، یہ منع ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ یہ بھی داڑھی ہے، لہٰذا اس کو بھی رکھا جائے، لیکن اگر دائیں بائیں کے بال بہت زیادہ منتشر ہو یا آگے پیچھے ہو یا اس کی سطح متاثر ہو رہی ہو تو اس کو قینچی سے انسان اس کی سطح برابر کر سکتا ہے، جیسے آپ لوگ کرتے ہیں کہ دائیں بائیں سے قینچی سے لے کر کے اس کو بالکل ایک لیول میں سیدھا لے آتے ہیں، تو صحیح ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن بالکل اس کو اتنا چھوٹا کر دینا کہ ایک باریک پٹی یہاں تک چلتی ہوئی آ رہی ہے، وہ داڑھی ہی گئی۔ تو دائیں بائیں کا جو حصہ ہے یہ بھی داڑھی کے حکم میں ہے، اس میں بھی احتیاط کی بہرحال ضرورت ہے، اور اس کو بہت زیادہ چھوٹا کرنا یہ بھی منع ہے۔ البتہ جو بال رخساروں پہ آ رہے ہوں، جو گال ہے، گال کی طرف آئے، تو جہاں سے یہ جو ہمارے دانتوں کا جبڑا ہے، آپ اگر ہاتھ لگائیں گے
تو اس سے آگے کے بالوں کو لے سکتے ہیں جو رخسار پہ آ رہے ہیں اوپر اس جگہ پہ، یہ اس کو مشین سے یا قینچی سے یا کوئی استرے سے بھی لینا چاہے تو لے سکتے ہیں۔ تو مقصد یہ کہ بالکل ترتیب کے ساتھ، ایک سلیقے کے ساتھ انسان رخسار کے بال بھی بنائے، پیچھے کے بال بھی بنائے، یہاں بھی ایک مشت کے نیچے سے بال لے لے، پھر داڑھی کنگھی کے ساتھ اس کو برابر رکھے بالکل۔ تو ایک بہت ہی مبارک سنت ہے، سمجھ میں آ گئی آپ حضرات کو؟ تو داڑھی میں بہرحال اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور بھی کچھ اہم مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ پھر آئندہ مجلس میں اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اصحابہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔